أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لبعضا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم نہ بناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو آپس میں کدعاء بعضکم بعضا جیسا کہ بلاتا ہے تمہارا بعض بعض کو قد یعلم اللہ یقیناً جانتا ہے اللہ تعالی الذین یتسللون منکم لواذا ان لوگوں کو جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے چپکے سے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ بس چاہیے کہ ڈر جائیں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں آپ کے حکم سے أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ کہیں انہیں کوئی فتنہ آزمائش نہ پہنچ جائے أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پہنچ جائے الا ان للہ ما فی السماوات والارض خوب سن لو بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں قد یعلم ما انتم علیہ یقیناً جانتا ہے وہ جس حالت پر تم ہو وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ اور جس دن وہ لوٹائے جائیں گے اس کی جانب فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا بس خبر دے گا ان کو جو انہوں نے عمل کیے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ تعالی ہر شے کے ساتھ علم رکھنے والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، سورۃ النور کی آخری دو آیات یعنی آیت نمبر 63 اور 64 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے قبل گزشتہ درس میں
آپ حضرات نے سنا اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان اللہ پر یعنی اللہ کی توحید پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب بھی کسی اہم کام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں تو بغیر اجازت کے جاتے نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب وہ آپ سے اجازت مانگیں کسی اہم کام کے لیے مجبوری کی وجہ سے تو دے دیجئے جس کو آپ مناسب سمجھیں، اور ان کے لیے استغفار بھی کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ آج کے سبق میں آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سکھائے اور منافقین کی حالت کو بھی بیان کیا کہ وہ کس طرح نبی پاک کی اطاعت سے کھسک جاتے ہیں، کس طرح جان بچا کر نکل جاتے ہیں، اور آخر میں بتایا کہ سارے احکامات اللہ نے اس لیے دیے کہ ساری کائنات جو اللہ کی ہے۔ چنانچہ گزشتہ سبق میں آپ نے سنا ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان اللہ کے نبی کی اجازت کے بغیر نہیں جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر ہی جاتے ہیں۔ اگر آپ اجازت نہ دیں تو اپنی ضروریات کو پیچھے کر کے اللہ کی نبی کی اطاعت کو مقدم سمجھتے ہیں۔ آج کے سبق میں اللہ کے نبی کے آداب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی تمہیں بلائیں کسی کام کے لیے تو نبی پاک کے بلانے کو عام باقی اہل ایمان یا باقی دوستوں کے بلانے کی طرح نہ سمجھنا۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں گے تو وہ اللہ کا حکم ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اس کے علاوہ بھی اور دیگر مقامات پر بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے اہل ایمان جب اللہ کے رسول تمہیں بلائیں وہ تو تمہیں اس کام کے لیے بلائیں گے جو ہمیشہ کی زندگی تمہیں عطا کرنے والا کام ہوگا، تو فوراً لبیک کہتے ہوئے اللہ کے نبی کی آواز پر پہنچ جایا کرو۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، میں نفلوں میں مصروف تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بلایا کہ ادھر آؤ۔ اب میں نے کہا نماز پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں، میں نے جلدی جلدی مکمل کی ہے، نبی پاک چلے گئے، وہاں جا کے میں نے سلام عرض کیا، آپ نے فرمایا جب میں نے بلایا تب کیوں نہیں آیا؟ کہا جی نفل پڑھ رہا تھا۔ فرمایا نفل سے زیادہ نبی پاک کی آواز پہ لبیک کہنا تیرے لیے ضروری تھا۔ سنتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا استجیبوا للہ وللرسول، جب اللہ کے رسول بلائیں تو فرمایا فوراً جلدی لبیک کہتے ہوئے پہنچ جایا کرو۔ تو نبی پاک کے بلانے کو عام انسانوں کے بلانے کی طرح مت سمجھنا۔ ولی اللہ صاحب سن رہے ہیں جی؟ اچھا ابھی ابتدا ہے جی، ابھی جلدی سو گئے میرے، ابھی بڑا ٹائم رہتا ہے، پوری راتیں اب جو ہے نا کم تو ہو گئی ہیں لیکن اتنی کم بھی نہیں ہوئی۔ تو فرمایا پہلا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، استاد جی آپ آگے ہیں جی، راستہ دے دیں، نہیں آگے، جزاک اللہ، وعلیکم السلام، تشریف، السلام علیکم۔ حضرت مولانا اسحاق صاحب ہیں میرے استاد تو نہیں ہیں، میں نے ان سے پڑھا تو نہیں ہے لیکن ہیں استادوں کی طرح ہی، یہ بڑی انہوں نے شفقت فرمائی، تشریف لائے، جزاک اللہ، اور کھنہ پل سے آئے ہیں جی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ اے اہل ایمان اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں اور ایک عام باقی اہل ایمان میں سے کوئی تمہیں بلائے تو نبی پاک کے بلانے کو عام انسانوں کے بلانے کی طرح نہ سمجھنا،
بلکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں تو فوراً آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے تمہیں جانا لازم ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم بلاؤ تو اس انداز میں نہیں بلانا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں نام لے کر نبی پاک کا نہ بلانا، چونکہ بعض اعرابی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے، باہر سے کھڑے ہو کر آواز دی، یا محمد اخرج الینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ انداز پسند نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ حجرات میں بھی ارشاد فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یاکلون، اے میرے نبی جو حجروں کے باہر کھڑے ہو کے آپ کو آوازیں دیتے ہیں نا، ان میں عقل نہیں ہے، ان کو چاہیے تھا وہ صبر کرتے اور آپ باہر تشریف لاتے اور پھر خود آتے اور آپ ان سے ملاقات کرتے، تو یہ ادب تھا، یہ ان کے لیے بہت بہتر تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی قرآن مجید میں کبھی یا محمد کہہ کر بلایا ہی نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، القابات کے ساتھ بلایا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ اللہ نے القابات کے ساتھ بلایا ہے، نام لے کر خود بھی نہیں بلایا، تو تم کیوں بلاتے ہو بھائی؟ اس لیے فرماتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نبی پاک کے بلانے کو آپس میں ایسے نہ بناؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ ایک دوسرے کا نام لے کر ہم بلاتے ہیں، اے زید، اے شہزاد، اے بلال، اے فلاں، اے فلاں، دنیا میں ایک دوسرے کو نام لے کر بلاتے ہو، خبردار میرے نبی کو یوں نہ بلانا۔ نبی پاک کو صلی اللہ، آپ کی بے ادبی اللہ کریم کو برداشت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والو، جب اللہ کے نبی محفل کے اندر کوئی تمہیں بات سمجھا رہے ہوں اور تمہیں سمجھ نہ آئے تو تم کہتے ہو نا رائنا، ہماری رعایت فرماؤ جی، ہمیں دوبارہ بات سمجھاؤ۔ اسی رائنا والے جملے سے بعض بدبخت میرے نبی کی بے ادبی کر کے اسی کو ٹیڑھا کر کے رائنا کہتے ہیں۔ اس لیے میرے ایمان والے بندوں لا تقولوا رائنا، آج کے بعد وہ لفظ ہی استعمال نہ کرو جس لفظ سے میرے نبی کی بے ادبی کا شبہ ہوتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت ہی نہیں دی۔ نبی پاک کی بے ادبی اہل ایمان کو کہاں ایمان بچتا کہاں ہے نبی کی پاک کی بے ادبی کے ساتھ؟ یہ تو لوگ بیچارے خواہ مخواہ میں کہتے ہیں کہ نبی پاک کے بے ادب ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی پاک کا جو بے ادب ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا۔ اے ایمان والو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر اگر کھانے کی دعوت کے لیے بلایا جائے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پہ صحابہ کرام کو کھانے کے لیے بلایا، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد گپ شپ کے لیے وہاں بیٹھ گئے، اللہ کریم نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، فرمایا نبی پاک کے گھر بغیر کھانے کی دعوت کے تو جایا بھی نہ کرو۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا، جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ اٹھ کر چلے جاؤ، وہاں گپ شپ کے لیے نہ بیٹھا کرو۔ کیوں؟ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ۔ اس لیے تم نبی پاک کے گھر بیٹھ کر گپ شپ لگا رہے تھو، اور یہ نبی پاک کے گھر بیٹھنا نبی پاک کو تکلیف دے رہا تھا۔ آپ یہ چاہتے تھے اب چلے جائیں کیونکہ جگہ بھی تنگ ہے، اس لیے نبی پاک کو تکلیف دینے کی کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسی عادت تم سے ہو جائے، نہ نبی پاک کا رب برداشت کرتا ہے، نہ کوئی اہل ایمان برداشت کر سکتا ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائیں اللہ نے دنیا میں بھی ان پر لعنت کی ہے، آخرت میں بھی ان پر لعنت کی ہے۔ نبی پاک کے آداب سے تو قرآن بھرا پڑا ہے، ساری آیتیں تو سنا نہیں سکتا، چلو ایک اور یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو نبی پاک کے پیچھے پیچھے تم نے چلنا ہے، نبی پاک کے آگے تم نے نہیں بڑھنا۔ پیر نصیر الدین صاحب نے کیا فرمایا، فاضل ہے فضول کیوں بنتا ہے، عالم ہے جہول کیوں بنتا ہے، اپنے اوپر تازہ شریعت مت اتار، تو امتی بن رسول کیوں بنتا ہے۔ نبی پاک کے آگے گزرنے کی اجازت نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی تجھے اجازت نہیں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، نبی پاک کے پیچھے پیچھے رہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاصد بن کر جب مکہ مکرمہ میں گئے، اہل مکہ نے کہا عثمان یہ بیت اللہ موجود ہے، یہ چھوٹے بچوں کو چپ کروائیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ شوکت صاحب ان کو یا تو وہ نہیں مارو، نہیں صرف پیار سے ان کو الگ الگ کر دو، مارنا تو نہیں ہے، پیار کے ساتھ بچے ہیں نا، ان کا قصور نہیں ہے، صرف ان کو الگ الگ کر دے بس، باقی توجہ میری طرف ہے جی۔ کیا فرمایا جی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاصد بن کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، مکے والوں نے کہا عثمان بیت اللہ یہ موجود ہے، تو جا کر طواف کر لے، تجھے کوئی منع نہیں کرتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اجازت نہیں دیتے۔ حضرت عثمان نے جواب میں فرمایا اگر اللہ کے نبی کو طواف کی اجازت نہیں دیتے تو میں عثمان بھی طواف نہیں کرتا۔ طواف حرم بے رسول خدا، نباشد بر پیروا نشروا، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کلمہ نبی پاک کا پڑھتا ہے تو کلمے کے اندر یہ وعدہ کر لیتا ہے امتی وہیں سے گزرے گا جہاں آگے نقش قدم محمد مصطفیٰ کے موجود ہوں گے۔ نبی پاک سے آگے نہیں بڑھنا، پیچھے رہنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی پاک کی آواز سے اونچا نہ کیا کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اونچی ہونی چاہیے، تمہاری آوازیں نبی پاک کی آواز سے نیچے ہونی چاہیے۔ اگر کسی نے اپنی آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی کر لی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے یہاں پہ فرماتے ہیں جی، کیا فرمایا؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ بلایا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا لحاظ رکھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں کوئی حکم دیں تعمیل کے لیے تیار رہا کرو، کیونکہ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ من امرہم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دے دیں ایمان والوں کے پاس اختیار ختم ہو جاتا ہے، نبی کا حکم ماننا ان پر لازم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آگے اللہ ان منافقین کا جو نبی پاک کی اطاعت سے کھسک جاتے ہیں نا بہانے بنا کے، اللہ فرماتے ہیں قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ یتسللون منکم لواذا، یقیناً اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو کھسک جاتے ہیں، جو نکل جاتے ہیں آپ سے، چھپ کر نکل جاتے ہیں، آنکھیں چرا چرا کے چھپ چھپ کے نبی کی اطاعت سے نکل جاتے ہیں۔ جہاد کا موقع آتا ہے بہانے بنا کر
اللہ کے نبی کے سامنے آ جاتے ہیں، یعتذرون الیکم اذا رجعتم، جب آپ جہاد سے واپس آتے ہیں طرح طرح کے بہانے گھڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی آ کر کیا بہانہ، کوئی آ کر کہتے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، بعض آ کر نبی پاک سے معذرت کرتے ہیں جی ہم ضرور آپ کے ساتھ چلتے ہیں لیکن گھر کے اندر بندہ کوئی نہیں جی، بڑی مجبوری بن گئی ہے ورنہ ضرور جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان یریدون الا فرارا، وہ بھاگنا چاہتے ہیں، وہ فرار ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ مت سمجھے کہ اللہ کو پتہ نہیں، جو میرے نبی کی اطاعت سے چھپ چھپ کر نکل رہا ہے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اس کو کیا کر رہا ہے جی؟ دیکھ رہا ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ آج کا مسلمان بھی نعرہ تو بڑا خوب لگاتا ہے لیکن جب باری آتی ہے نا عمل کی، فرمایا کون کون کھسک جاتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ کون کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ کون کون کھسک رہا ہے؟ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ کہتا تو ہے، نعرہ اس کی زبان پر کچھ اور ہے، کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں میں جان بھی قربان کر دوں گا، لیکن اس کا کھانا نبی کے خلاف، پینا نبی کے خلاف، اٹھنا نبی کے خلاف، بیٹھنا نبی کے خلاف، خوشیاں ہیں تو نبی کے خلاف، غمیاں ہیں تو نبی کے خلاف۔ یہ کس منہ سے نعرہ لگا رہا ہے؟ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، جان تو بعد میں قربان کرنا، پہلے آپ کی اطاعت تو کر کے دکھانا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک تو مومن نہیں ہو سکتے جب کہ ماں باپ، بہن بھائیوں، ساری انسانیت سے بڑھ کر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرو۔ ایک طرف نبی پاک کا حکم ہے، دوسری طرف برادری والے کہتے ہیں چھوڑو یار، اب بندہ کہتا ہے یار کیا کریں، برادری میں بھی تو گزارا کرنا ہے نا، نبی پاک کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہو۔ فرمایا اللہ جانتا ہے کون صرف دعویٰ کرتا ہے اور کون عملی طور پر میرے پیغمبر کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ میں عملی اطاعت نصیب فرمائے۔ کبھی کسی نے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے سنو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نعرے لگائے ہوں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، بڑی محبت ہے جی، بڑی عقیدت ہے جی، کوئی سنا ہے پڑھا ہے کہیں پہ؟ آپ بولتے نہیں ہیں آپ جناب، کوئی بڑا جلوس نکالا ہو نہیں، انہوں نے عمل کے ذریعے بتایا ہے، انہوں نے عمل کے ذریعے بتایا ہے کہ واقعی غلامی رسول میں موت قبول ہے، اس طرح قبول ہے کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے اور اختیار کریں گے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو کیا فرمایا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اب اللہ تعالیٰ ان کھسک جانے والوں کو، نبی کی اطاعت سے بھاگ جانے والے کو ڈراتے ہیں، اے نبی کی اطاعت سے بھاگنے والوں تمہیں ڈرنا چاہیے، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے یخالفون عن امرہ، جو اللہ کے نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کس بات سے؟ ان تصیبہم فتنۃ، کہیں کوئی آفت نہ ان پر آ پڑے، کوئی آزمائش نہ ان کو گھیر لے، کوئی مصیبت کے اندر وہ مبتلا نہ ہو جائیں، او یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذاب کی لپیٹ کے اندر وہ نہ آ جائیں۔ کہو استغفر اللہ۔ گھر بنایا دوسرے کا حق دبا کے، دوسرے کی جائیداد پہ قبضہ کر کے، رشوت کا پیسہ لگا کے، سود کا پیسہ لگا کے، جہاں سے ملا لگا کے، اوپر تختی لگائی ھذا من فضل ربی، اوپر کیا تختی لگائی؟ ھذا من فضل ربی۔ شیطان بھی کہتا ہوگا محنت ساری میری ہے، نام میرا نہیں ہے لکھا، زیادتی کی تھی ہے میرے نام، یہاں تو میرا نام لکھنا چاہیے تھا، تو نے باتیں تو ساری میری مانی ہیں۔ اب جناب وہ کوٹھی بنائی، وہ مکان بنایا، وہ دوسرے کا حق مارا، اوپر اللہ کا نام لکھا وہ لکھتے ہیں، اور پھر جناب اس کے اندر کیا کروا رہے ہو جی؟ میلاد شریف کروا رہے ہیں جی۔ کیوں بھائی جی؟ گھر کے اندر برکت آ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ڈر جا، یہ دو نمبری نہ کر میرے ساتھ،
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ میرے نبی کی مخالفت کرتے ہیں، جس کام سے میرے نبی نے منع کیا تھا انہی کاموں کے ذریعے تو نے سارا مال جمع کیا ہے، اور اب جناب دھوکہ دینے کے لیے نبی پاک کا نعرہ لگا دیتا ہے، اللہ کا نام اوپر لکھ دیتا ہے، بس مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فرمایا مت کر ایسے، نبی کی اطاعت کر، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے کہا جی میرے پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، ان کا کیا نشانی ہے؟ کہا جی وہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی؟ ہوا میں اڑتے ہیں۔ جیسے ابھی بات ساتھی کو نیند آئی ہوئی ہے نا، وہ بھی ہوا میں اڑ رہے ہیں، تھوڑے تھوڑے نظر آ رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے تو وہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ وہ ایک بندہ کہے جی وہ پوڈری بیٹھا سی نا، وہ جنید بغدادی کی گل بات ہے، پوڈری بیٹھے پوڈر پی رہی، اس آکھا او اللہ دے بندے دنیا چاند تے پہنچ گئی، تو پوڈر پی رہا، اس آکھا ایک کا شور لان دے میں بھی پہنچا چاند تے 2 منٹ صبر کر، بس صرف 2 منٹ صبر کر، میں بھی بس پہنچنا رہا چاند تے۔ تو کہا جی ہمارے پیر صاحب ہمارے بزرگ جو ہیں بڑے پہنچے ہوئی ہیں جی، کیا کمال ہے جی، ہوا میں اڑتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا او اللہ کے بندے، ہوا میں اڑنا اگر کوئی کمال ہوتا، یہ مکھیاں اور مچھر سارے اللہ کے ولی ہوتے، یہ ڈینگی تو بہت بڑا اللہ کا ولی ہوتا جس سے جناب ڈر کے مارے سپرے کرتے رہے۔ یہ کرونا نے ڈینگی کا جو ہے نا سارا مقام ہی ختم کر دیا، بڑی اس کی عزت تھی، جگہ جگہ اس کے بینر لگے ہوئے تھے، کرونا اس طرح آ کے انٹری پائیے، وہ ڈینگی صاحب تو ختم ہی خیر ہو گئے، انہوں نے ولایت تک گئی۔ کہا جی اس کا اور بھی بڑا کمال ہے جی، اور کون سا کمال ہے؟ کہ وہ پانی میں بھی چل لیتا ہے، پانی کے اوپر چلتا ہے نا، اب چل لیتا ہے جی۔ فرمایا اللہ کے بندے پانی پہ چلنا کمال ہوتا تو یہ مینڈک سارے اللہ کے ولی ہوتے، مینڈک نہیں ٹھک ٹھک کر کے جناب پانی پر چلتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے نہ ہوا میں اڑنا کوئی کمال ہے، نہ پانی پر چلنا کوئی کمال ہے، کمال ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک کی غلامی کے اندر جو ہے نا یہ ولایت ہے۔ وہ کون سا ولی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی نہیں کرتا؟ چہرہ نبی پاک کے خلاف، عمل نبی پاک کے خلاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند ہے، ان صاحب کو بدبو پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے، ان صاحب نے کبھی نماز کا ارادہ ہی نہیں کیا بلکہ آتی بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شریعت کے اوپر عمل کرو، میں تمہیں شریعت دے کر جا رہا ہوں، قرآن اور سنت دے کر جا رہا ہوں۔ یہ صاحب نہ قرآن کے قریب جاتے ہیں نہ سنت کے قریب جاتے ہیں، یہ کیسے اللہ کے ولی بن گئے؟ اللہ کا ولی وہی ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوگا، ورنہ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کر کوئی اور راہ چلنے والوں کو ڈرنا چاہیے، ان پر کوئی آفت آئے، ان پر کوئی عذاب آئے اور اللہ کے عذاب کی بھینٹ وہ نہ چڑھ جائیں گے۔ اللہ۔ اور آخری آیت جی سورۃ النور کی، سورۃ النور میں آپ نے سنے بڑے احکامات اللہ تعالیٰ نے اصلاح معاشرہ کے بیان فرمائے، اپنی توحید کے مسائل بھی بیان فرمائے، ان پر دلائل بھی دیے۔ آخری آیت سنیے جی، یہ ساری باتیں کیوں بیان ہوئی سنیے۔ فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سبحان اللہ۔ یہ اس لیے سارے احکامات بیان ہوئے، آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک بھی اللہ، زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک بھی کون؟ اللہ۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا، اکیلا ہی وحدہ لا شریک مالک ہے۔ ایک مقام پہ اللہ یوں فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں کا ملک ہو، زمین کے اندر جو کچھ ہے، ساری کائنات کا اکیلا مالک ایک اللہ کریم ہے۔ اور ایک جگہ اللہ یوں چیلنج دیتے ہیں ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، یہ جو کچھ تمہیں کائنات نظر آ رہی ہے، یہ چمکتے دمکتے چاند ستارے تمہیں نظر آ رہے ہیں، آسمان کا نظام ہے، زمین کا نظام ہے، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو ھذا خلق اللہ، یہ ساری اللہ کریم کی تخلیق ہے، ساری اللہ کریم کی مخلوق ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، دکھاؤ تو صحیح نا اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے کیا بنایا ہے؟ کسی نے کچھ بنایا؟ بولو جی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ
ساری کائنات والے جمع ہو جائیں ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ہمارے استاذ حضرت مولانا شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے جے کر پر مکھی دا بھجے توڑے ساری دنیا چا لگے او اویں نہ جڑ سی جویں جڑیا سی اگے۔ اگر ایک مکھی کا پر ٹوٹ جائے ساری کائنات والے مل جائیں اس مکھی کے ٹوٹے ہوئے پر کو جوڑنا چاہیں، اللہ فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، سارے مل کر بھی اس ٹوٹے ہوئے پر کو جوڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے سب مخلوق ہے اور خالق صرف کون ہے؟ اللہ۔ سارے بولو جی خالق صرف کون ہے؟ اللہ۔ والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتی عاد كالعرجون القدیم للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ سورج وقت پر طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، سورج کی طاقت نہیں چاند سے ٹکرا جائے، رات کی جرت نہیں دن سے پہلے آ جائے، ہر ایک اپنے اپنے وقت پر ہے۔ ایک جگہ اللہ یوں فرماتے ہیں یہ بتاؤ ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اگر اللہ کریم رات کو کھڑا کر دے قیامت کے دن تک کھڑا کر دے، بتاؤ دنیا کے اندر کوئی ہے جو سورج کو طلوع کر کے دکھائے؟ کوئی نہیں۔ بولیں جی کوئی ہے؟ کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِن رَحْمَتِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ اسی کی رحمت ہے، رات بھی اپنے وقت پہ آ جاتی ہے دن بھی اپنے وقت پر آ جاتا ہے۔ جب پوری کائنات کا مدبر، پوری کائنات کا خالق، پوری کائنات کا مالک صرف اکیلا اللہ ہے تو پھر اس کائنات کے اندر حکم اور راج بھی چلتا ہے تو صرف اکیلے اللہ کا چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب مالک وہ ہے، جب خالق وہ ہے، جب رازق وہ ہے، جب پوری کائنات کا اکیلا وہی مالک ہے، پھر حاکم بھی وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی حاکم بھی کوئی نہیں ہے۔ حفظ قرآن کریم آئین توس، حرف حقرا فاش گویت دین توس، اسی قرآن کو یاد کر، یہ اس حاکم کا کلام ہے، یہی تیرے آئین کی کتاب ہے۔ ہمارے آئین کون سا ہے بولو؟ قرآن کریم۔ فرمایا قد یعلم ما انتم علیہ، وہ جانتا ہے اس حالت کو، وہ جانتا ہے اس روش کو جس روش پر تم ہو۔ اللہ نے اپنے احکامات بھی سنا دیے، اپنے محبوب کا ادب بھی بتا دیا، پھر تمہاری حالت کو اللہ دیکھتا ہے۔ کون زبانی دعوے کرتا ہے، کون عملی طور پر میرے محمد کی اتباع کرتا ہے، کون قرآن کو چوم چوم کے آنکھوں پر تو لگاتا ہے، عمل کی باری آتی ہے تو بھاگ جاتا ہے۔ حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو سب کو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندا تے کھلے نو مندا کوئی ہو۔ قرآن مجید بند پڑھا ہو نا، ماشاءاللہ جی، اللہ دی کتاب پہ یہ ہر کوئی مندہ ٹھپے قرآن نو، ٹھپا کا میں نا بند، ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں، جے کر قرآن کھول سنائیے لوکی سن کے نس دے سوئی ہوں۔ اگر یہی قرآن کریم جس کو چومتے ہیں لوگ اگر کھول کر سنایا جائے پھر لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں، جے کر قرآن کھول سنائیے لوکی سن کے نس دے سوئی ہوں۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا کلمہ کوئی ہو۔ سلطان باہو جنت انا جانا باہو جنا کلمہ دل دا پڑھیا ہو۔ اگر دل میں لا الہ الا اللہ نہیں گیا نا تو زبان والا پھر کوئی کام۔ ایک آدمی نے طوطا خریدا ہندو سے،
ہندو نے اس کو رام رام سکھایا تھا، مسلمان نے خرید کے اس کو کہا لا الہ الا اللہ پڑھا کر، اس کو لا الہ الا اللہ سکھا دیا۔ اب طوطا لمبی تقریر تو کر نہیں سکتا، 2-4 بول ہی یاد کرتا ہے، اب مسلمان نے اس کو لا الہ الا اللہ سکھا دیا۔ طوطا صاحب کبھی جناب کہتا رام رام اور کبھی کہتا لا الہ الا اللہ، وہ کبھی یاد آ جاتا وہ کہہ دیتا، کبھی لا الہ الا اللہ کہہ دیتا۔ ایک دن بلی نے حملہ کیا، نہ اس کو لا الہ الا اللہ یاد رہا، نہ اس کو رام رام یاد، اس کو ٹیں ٹیں یاد آئی۔ اندر وہ تھی نا، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہوں۔ اندر جب لا الہ الا اللہ جائے گا نا، بات تب بنے گی۔ مسلمان نے غیر مسلم کے ساتھ شرط لگائی، مسلمان نے کہا اللہ بچاتا ہے، اس نے کہا نہیں بابا گرو نانک صاحب بچاتے ہیں، اس نے کہا چل شرط لگاتے ہیں، چھت سے چھلانگ مارتے ہیں، کون جناب بچائے گا؟ مسلمان نے اس سے کہا پہلے تو مار، دیکھتے ہیں بابا بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا۔ وہ چڑھ گیا، اوپر سے چھلانگ ماری، اس کو کوئی طریقہ بڑا زبردست آتا ہوگا، اس کو کچھ بھی خراش نہ آئی۔ مسلمان کے دل میں تھا کہ شاید اس کی ٹانگ شانگ ٹوٹ جائے گی، جب اس کی ٹانگ نہ ٹوٹی نا، اب مسلمان بھی ڈر گیا بیچارہ۔ اس نے کہا چل مسلمان ہوں تو چھلانگ مار۔ اے بیچارہ جا رہے آہستہ آہستہ ڈرتے ڈرتے جا رہے، جب چھلانگ مارنے کے لیے وقت آیا نا، کہنے کہ یا اللہ بچائیں، تو بابا گرو نانک جی تھوڑا خیال تسی بھی رکھے ہوا۔ یہ والا ایمان تو نہ ہوا نا پھر۔ قد یعلم ما انتم علیہ، رب جانتا ہے تم کس حالت میں ہو۔ اوپر سے بڑے جناب میں لکھ کٹ دیتا ہے تو میں جناب اتنی 1000 دفعہ پڑھ دیتا ہے، اندر بھی کلمہ گیا ہے کہ کوئی نہیں گیا؟ اوپر زبانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بڑے تو نے سٹکر لگا لیے، بیج لگا لی۔ میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، ہم سب اس میں شامل ہیں، کسی خاص پارٹی پہ تنقید نہیں کر رہا، میں خود اپنے لیے بات کر رہا ہوں، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ زبانی طور پہ بڑے نعرے لگا لیے، ارے عملی طور پر بھی نبی پاک کی اطاعت کی ہے یا کوئی نہیں کی؟ میرے بھائیو قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ تعالیٰ دلوں کی راز جانتا ہے، اس لیے فرماتے ہیں قد یعلم ما انتم علیہ، یقیناً اللہ جانتا ہے اس روش کو جس پر تم ہو۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، صرف دنیا کا جان تو نہیں ہے نا بھائی، صرف دنیا کا جان ہوتا تو پھر بندہ کر لیتا، کبھی ادھر سے ادھر سے، اس کو ادھر ماری اس کو ادھر ماری، راضی کر لیا، لیکن فرمایا صرف دنیا کا جان تو نہیں نا۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، جس دن تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، جب موت آ کر تجھے دبوچیں گی، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پھر وہ اللہ کریم تیرے اعمال کی تجھے خبر بتائے گا، کیا کرتا رہا، کیا کرنا چاہیے تھا۔ جب موت آ کر گھیر لے گی، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، بندہ گھر سے نکلا ہے کسی کام کاج کے لیے، راستے میں موت نے آ کر دبوچ لیا، یہ کیا آ گیا، کون سا دن آ گیا، کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ، کذالک، یہ وہ دن ہے، ما كنت منہ تحید، جس سے تو بڑا بھاگتا تھا، بچنے کی لاکھ جتن اور کوشش کیا کرتا تھا، اب موت نے آ کر تجھے دبوچ لیا ہے۔ انسان بے بسی کے عالم میں کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، قرآن نے پہلے بتا دیا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، مت سمجھ کہ اللہ غافل ہے، اللہ تجھے مہلت دے رہا ہے موت کے وقت تک کے لیے، جب موت کا وقت آئے گا پھر جناب مہلت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ فرمایا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پھر وہ خبر دے گا تمہیں جو عمل کیا انہوں نے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔ صرف تیری ظاہری اعمال وہ تو لوگوں نے بھی شاید دیکھے ہوں، لیکن دل کے حالات لوگوں نے نہیں دیکھے نا۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ دلوں کے حالات بھی جاننے والا ہے۔ بس آخر میں چند شعر فکر آخرت پہ ہمارے ولی اللہ صاحب نے اس دن بھی کہا تھا دوبارہ سنانے، تو میں دوبارہ سنا رہا ہوں جی۔ ہیں پنجابی کے ہیں لیکن ہیں بڑی آسان پنجابی ہے، آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ موت بڑی قریب ہے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، آمین۔ اللہ موت سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر کہتا ہے یہ جو دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ سب عارضی ہیں، بیگانی ہیں۔ کیا فرمایا؟ بیگانی چیز پر بندے کو غرور نہیں کرنا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے کی مان بیگانی چیز اتے
کی مان بگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا ہر قدم سنبھل کے چا سجنا تیرا دوجا سا مت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا سجنا کی مان بگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا تیرا دوجا سا مت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا سجنا تو غافل موت بھلا بیٹھوں تو غافل موت بھلا بیٹھوں دل دنیا دے نال تلا بیٹھوں اس دنیا نہ تیرے کم آنا اس دنیا نہ تیرے کم آنا کیتی دنیا کدوں وفا سجنا کی مان بگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا اور موت کے وقت چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے کفن برابر ہے شاعر کہتا ہے بن جوڑ امیر غریباں دے بن جوڑ امیر غریباں دے ملے کفن بنال نصیباں دے دنیا میں امیر کوٹھیوں میں رہتے ہیں غریب جھونپڑیوں میں رہتے ہیں آج جوڑ بن گئے ہیں بن جوڑ امیر غریباں دے ملے کفن بنال نصیباں دے انہاں کپڑیاں وچ تیرا ساہ مکنا انہاں کپڑیاں وچ تیرا ساہ مکنا ان کپڑے بھی لے سن لہا سجنا کی مان بگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا تیرا دوجا سا مت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا سجنا جڑے دنیا تے خان صدا گئے نے فلاں بڑا عہدے والا ہے جی جڑے دنیا تے خان صدا گئے نے او تا کچھ بھی نال نچا گئے نے او تا کچھ بھی نال نچا گئے نے اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے سکندر چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے جڑے دنیا تے خان صدا گئے نے او تا کچھ بھی نال نچا گئے نے ارے جدو آخر گھڑیاں آیاں نے جدو آخر گھڑیاں آیاں نے چھڑ جانے بھینا بھائیاں نے جدو آخر گھڑیاں آیاں نے چھڑ جانے بھینا بھائیاں نے تو ونجنا ملک بیگانے اندر لے سفر دا خرچ بھی چا سجنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی ثم ینبئہم بما عملوا پھر رب تمہیں بتائے گا دنیا میں کرنا کیا تھا اور تم کرتے کیا رہے ہو واللہ بکل شیء علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ساتھ علم رکھنے والا ہے درس کا خلاصہ یہ تھا آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا خیال رکھو اور نبی پاک کی اطاعت سے آنکھیں چرا کے نکل نہ جایا کرو رب دیکھ رہا ہے اور رب کے حکم کو مانو پوری کائنات کا وہ تنہا مالک ہے کل تم نے اسی کے پاس جانا ہے پھر ایک ایک چیز کا تمہیں حساب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ سورۃ النور مکمل ہوئی اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ آج فجر والا جو درس ہمارا ہوتا ہے اس میں سورۃ البقرہ مکمل ہوئی آج فجر والے درس میں حضرت جی تیسری دفعہ سورۃ البقرہ مکمل ہوئی ہے اور ابھی سورۃ النور مکمل ہوئی ہے ہمارے لیے بہت ہی محترم اور قابل قدر شخصیت ہیں استاذ العلماء حضرت مولانا اسحاق صاحب میں گزارش کروں گا چند کلمات بھی ارشاد فرمائیں اور آخر میں دعا بھی فرمائیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو اور بالخصوص ہمارے محترم مولانا مفتی یاسر صاحب کو بہت بہت مبارکباد دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پیش کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی کہ آپ ایک اللہ کی عظیم کتاب جو ساری کتابوں کی سردار ہے اس کو سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے سارے حضرات جمع ہیں۔ یقین مانیے کہ اس جیسا محبوب عمل اور کوئی بھی نہیں۔ عربی کا مقولہ ہے کلام الملوک ملوک الکلام، کہ جو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے نا جی، وہ کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ تو یہ تو احکم الحاکمین کا کلام ہے، اس کو سیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ حضرات جمع ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایک حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ میری کلام کو باقی کلاموں پر ایسی فضیلت حاصل ہے کہ جس طرح خود مجھے باقی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ یعنی اللہ کی کلام کو باقی کلاموں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جس طرح خود اللہ کو باقی مخلوق پر۔ اب اللہ اور مخلوق کے درمیان تو کوئی تناسب، کوئی نسبت ہے ہی نہیں، لیکن ویسے ایک بات سمجھانے کے لیے اللہ نے یوں، اللہ کے نبی نے یہ حدیث قدسی پڑھی نا، تو اللہ کی بات کو نقل کر رہے ہیں کہ میری کلام کو ایسی باقی کلاموں پر فضیلت حاصل ہے جیسا کہ خود مجھے باقی مخلوق پر ہے۔ تو بہت بڑا عمل ہے۔ خود اللہ کریم فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہیں۔ آج یعنی ہم نے قرآن پاک کو صرف اس لیے ہی سمجھا ہوا ہے زیادہ سے زیادہ یہ کہ بس اس کو کبھی کبھار پڑھ لیا کریں اور بس اس کو چوم کر سینے سے لگا لیں، یا مہینے میں 1-2 ختم کروا لیں تو بس یہ قرآن کا حق ادا ہو گیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے اتنی عظیم الشان کتاب صرف آیا اس لیے اتاری تھی، اپنے پیارے حبیب پر اتار کر اتنی انہوں نے تکلیفیں برداشت کیں، تو کیا اس کا یہی مقصد تھا کہ ہم کبھی کبھار اس کو کھول کے پڑھ لیں اور یا کبھی چوم لیں، کبھی ختم کروا لیں؟ اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ مردوں کے ساتھ، ہمارے علاقے میں نا وہ مردوں کے ساتھ بھی قرآن پاک کو رکھ دیتے ہیں کہ یہ باعث خیر و برکت ہے، نہیں بلکہ یعنی قبر تک وہ ساتھ لے جاتے ہیں، پھر قبر پہ جب اس کو اتارنے لگتے ہیں تو قرآن پاک کسی غریب کو دے دیتے ہیں کہ تم پڑھا کرو۔ کام تو وہی آئے گا جو دنیا میں خود وہ پڑھ کے گیا ہے یا عمل کر کے گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرآن کریم ہمیں پڑھنے کے لیے بھی اور ساتھ ساتھ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے گویا کہ ایک پوری زندگی کا ضابطہ حیات بنا کر بھیجا ہے قرآن کریم کو۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو علاقے میں، آپ حضرات کو بھی پتہ ہوگا جو ماشاءاللہ بزرگ حضرات تو خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اس وقت گاؤں میں کوئی اکا دکا بندہ اردو پڑھا لکھا ہوتا تھا، تو اور انگلش تو میرے خیال میں پورے گاؤں میں شاید کوئی اکا دکا بندہ جانتا ہوگا۔ ویسے بھی اردو پڑھنے والے بھی، چونکہ ہم بھی دیہات کے رہنے والے تھے بیسیکل، تو وہ مجھے یاد ہے کہ جب کوئی خط باہر سے آتا تھا نا جی، تو ہم پورے محلے میں، وہ بوڑھی اماں، چھوٹے چھوٹے ہم ہوتے تھے کہ جاؤ بیٹا کسی کو دیکھو وہ گھر میں ہے تو اس سے خط پڑھوانا ہے۔ اور یعنی جب تک وہ خط پڑھ نہ لیتی تھی نا، تو آج وہ منظر میرے سامنے ہے کہ جب تک وہ خط پڑھ نہ لیتی تھیں اس وقت تک ان کو چین نہیں ملتا تھا کہ پتہ نہیں میرے بچے نے خط بھیجا ہے اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ تو آج یعنی افسوس کا مقام ہے کہ اللہ نے اتنی عظیم الشان کتاب اتاری اور ہمارے دل میں آج تک کبھی یہ داعیہ پیدا ہی نہیں ہوا کہ اللہ نے آخر کس مقصد کے لیے یہ اتاری، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ نے ویسے ہی اتار دی ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ لوگ یقین مانیے مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے جب میں اس مسجد میں داخل ہوا ہوں اور اتنا بڑا مجمع دیکھ کر۔ اللہ مزید آپ کو ہمت عطا فرمائے اور آپ حضرات کا بیٹھنا نصیب یہ اپنی برگاہ میں قبول فرمائے، قرآن پاک کی صحیح سمجھ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو یہ یقین جانیے کہ یہ قرآن پاک کا ایک حق ہے کہ ہم اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر پھر عمل کریں، اس کو پوری دنیا میں پھیلائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 مقاصد تھے نا جی،
اللہ نے بیان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ احسان جتلا رہے ہیں، اے لوگو اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، من اللہ علیہم، کیوں؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ اس رسول کا امتی تمہیں بنایا ہے جس کے امت بننے کے لیے تو نبیوں نے بھی فرمائشیں کی ہیں، سمجھ گئے؟ تو یہ بہت بڑا احسان ہے۔ رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اس رسول کے دنیا میں آنے کے مقاصد کیا تھے کہ وہ اس قرآن کریم کی تمہارے اوپر تلاوت کرتے تھے، ویزکیہم، اور تمہارا تزکیہ کرتے تھے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی باتوں سے آشنا کرتے تھے، وہ سکھاتے تھے تمہیں۔ تو اس لیے یقین مانیے بہت دلی خوشی ہوئی ہے کہ اللہ کی اس کتاب کو آپ ماشاءاللہ مولانا صاحب بہت احسن انداز کے ساتھ، اور اس کے سارے چونکہ سارے ہی گھرانہ ماشاءاللہ ایسا ہے، ان کے والد صاحب اللہ ان کی قبر کو گلے گلزار بنائے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ قرآن کے ساتھ ان کو اتنی محبت تھی، ہم جب چھوٹے چھوٹے پڑھتے تھے تو ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑے شیخ التفسیر وہ گزرے ہیں، ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور عجیب بات ہے دیکھیں جی، اچھا ماشاءاللہ شیخ غلام حبیب صاحب یہاں سنائے تشریف بھی لائے ہیں حضرت کے درس قرآن کے موقع پر۔ تو وہ میں درمیان سے بات ایک اور آ گئی کہ جس کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے نا جی، اللہ مرتے وقت وہی الفاظ اس کی زبان پہ جاری کرتے ہیں۔ تو شیخ غلام حبیب صاحب کا جب انتقال ہونے لگا تو غالباً یہ آیت رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یعنی بار بار اس آیت کا تکرار کر رہے تھے اور اللہ نے روح قبض کر لی۔ اسی طرح شیخ پنج پیر صاحب جب ان کا انتقال ہونے لگا ان کی زبان پر بھی قرآن کی آیات جاری تھی۔ تو یہ یعنی جس چیز سے بندے کو محبت ہوتی ہے مرتے وقت وہی انسان کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو باہر کے میں ان کے والد صاحب کی بات کر رہا تھا، اللہ ان کے غریق رحمت فرمائے۔ تو وہ جب ہم ادھر درس میں جاتے تھے جب دعا کے دن، وہ اتنا لمبا سفر کر کے وہاں پہنچ آتے تھے کہ آج ختم قرآن کا موقع ہے، اور ماشاءاللہ خود اپنے بچوں کو بچیوں کو سب کو خود قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھاتے تھے، اور ماشاءاللہ بڑی شغف بڑی محبت تھی۔ جدھر بھی ایسے علماء حق کا نام سنتے بڑے دور دور سفر کر کے وہاں پہنچ جاتے تھے۔ یہ انہی کی برکت ہے اور انہی کے اثرات ہیں جو ماشاءاللہ آج آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ اور یقین مانیے کہ بہت ماشاءاللہ قرآن کریم کا حق ادا کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور بہت انہوں نے ماشاءاللہ احسن انداز کے ساتھ درس دیا۔ اللہ ان کی اس حاضری کو اور آپ حضرات کی حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ مجھے ان کے سامنے بولنے کا حق نہیں تھا، لیکن ان کا حکم تھا تو میں نے چند باتیں عرض کر دی ہیں۔ بہرکیف اس کو عام کرنا چاہیے ہم سب کو۔ ہماری وجہ سے کوئی ایک بھی قرآن کریم کا طالب علم بن گیا تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ میں خود بھی انشاءاللہ اس کوشش میں ہوں کہ میں خود بھی حاضری دیا کروں گا انشاءاللہ، تو اللہ آپ حضرات کی حاضری قبول فرمائے۔ نہیں دعا تو کرو تو ذرا ماشاءاللہ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم شرح صدورنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم واصلح احوالنا بالقرآن العظیم۔ اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم اشفنا بالقرآن العظیم، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، جو بیان ہوا جو سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فجر کے درس میں سورۃ البقرہ مکمل ہوئی، ابھی سورۃ النور مکمل ہوئی، یا اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین سننا سنانا قبول فرما کر ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ جن اساتذہ نے ہمیں پڑھایا یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ہمارے والد صاحب کو یا اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ حاضرین میں سے جو حضرات جن کے رشتہ دار دنیا سے رخصت ہوئی ہے یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ دین و دنیا کی بھلائیاں سب کو نصیب فرما۔ جو حضرات باہر سن رہے ہیں یا رب العالمین جہاں بھی سن رہے ہیں ہمارے اس درس میں شریک ہیں، یا رب العالمین ان کی سب جائز حاجات اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ یا رب العالمین جب تک زندہ رہے ہمیں اسلام والی زندگی نصیب فرما، جب موت آئے تو ایمان والی موت نصیب فرما۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ بالخصوص ہمارے مسجد کے ہمارے متولی قاری صاحب بیمار ہیں،
یا اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اور ہمارے کئی بزرگ جو ہے اس بیماری کے عالم میں کافی دیر سے بیٹھے ہیں، یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ہمارے محلے کے زاہد صاحب تھے، ان کا آپریشن ہوا ہے، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ یا رب العالمین تمام بیماروں کو روحانی جسمانی تمام بیماریوں سے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا